بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں لودھراں سے خط لکھا ہے جناب حاجی خورشید احمد صاحب نے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ہاتھ پاؤں عقیدت کی وجہ سے چومتا ہوں، کیا میرا ایسا کرنا جائز ہے؟ حاجی خورشید احمد صاحب، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کے لیے اور ان کی عزت و تکریم کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا فرمان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی جو خدمت کرتا ہے، ماں سے جو محبت رکھتا ہے، ماں کی جو عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو اس احترام کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ خوش ہو کر پھر اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اور آپ اپنے والدین کو جس محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ یہ جو ماں باپ ہیں یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم کا سبب بھی ہیں۔ اگر تم نے ان کی خدمت کی، عزت کی، احترام کیا، تو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت ملے گی، اور اگر کسی شخص نے ان کا خیال نہ رکھا، ان کی عزت کا خیال نہ رکھا، ان کی ضرورت کا خیال نہ رکھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اس صورت میں اس شخص کو جہنم دیکھنا پڑے گی، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس وجہ سے آپ بلا تکلف بلکہ اس کو ایک نیکی سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے اور ان کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کے لیے آپ جو بھی اچھا کام کر سکتے ہیں اس کو اختیار کیجئے۔ ان تمام صورتوں کے ساتھ ساتھ کہ جو آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، یہ عزت اور تکریم کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی خدمت بھی کرتے رہیں اور ان کے لیے اپنی نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں بھی ایک حصہ شامل کر لیں، جب بھی آپ نیکی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری اس نیکی کا بدلہ، اس کا اجر جو ہے وہ میرے والدین کو پہنچا، کیونکہ انہی کی تربیت اور انہی کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی نیک کام کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی صورت میں اتنی عظیم الشان نعمت عطا کر رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وہ شخص بد نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوا کہ جس کے والدین، بوڑھے والدین اس کے پاس موجود تھے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود تھا اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ جب اللہ کے رسول اتنی بڑی بشارت بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی وعید بھی سنا رہے ہیں، خوف بھی دلا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس میں پورے طریقے سے مطمئن رہنا چاہیے کہ آپ اپنی والدہ کی جو خدمت اور جو عزت کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑے شرف کا اور بہت بڑی عزت کا نام رہے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنی جنت سے نوازے گا اور جہنم سے نجات دے گا۔ ایک اور سوال ہمیں ضلع چکوال سے جناب محمد صادق صاحب نے کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک بچے کا نام امیر خان جالی نوس ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے نام رکھا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس نام میں کوئی ایسی حرج کی بات ہے؟ کیا میں یہ نام نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ جالی نوس جو تھے یہ یونان کے ایک حکیم اور دانا آدمی کی نسبت کی وجہ سے میں نے نام رکھا ہے۔ جناب صادق صاحب، آپ کے اس بچے کا نام بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناموں کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس رہنمائی کے پیش نظر جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی فرد کو بچوں کی نعمت عطا کرے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا، تو ان والدین کا پہلا حق یہ بنتا ہے یا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا نام تجویز کریں، اور اچھے نام کے لیے 2-3 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نام اپنے معنی کے اعتبار سے اچھا ہو، دوسرا یہ کہ وہ نام اچھی نسبت رکھتا ہو، یعنی کسی بھی شخصیت کے ساتھ اگر وہ نسبت نام کی موجود ہے تو وہ شخصیت
دنیا میں اچھی شخصیت ہونی چاہیے، کسی عالم کے نام پر، کسی سمجھدار انسان کے نام پر، کسی بہت بڑے خیر خواہ کے نام پر، کسی سائنسدان کے نام پر، کسی فاتح کے نام پر، کسی عظیم آدمی کے نام پر اگر وہ نسبت رکھی جائے گی تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہے، اور جو بچہ بھی اس نام کو باقاعدہ سنے گا اور استعمال کرے گا، اور اگر اس کی وہ اصلیت کو بھی جانتا ہے، تو یقیناً اس کی شخصیت پر ایک اچھا اور پازیٹیو اثر پڑ سکتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس نام میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ پایا جائے، کیونکہ قدیم زمانے میں یہ بات موجود تھی، اور اب بھی بعض لوگ نادانستہ ہو کر یہ نام رکھ دیتے ہیں، اور اس میں انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ جس میں کوئی نہ کوئی شرک پایا جاتا ہو۔ اس لیے شرک والے کسی بھی نام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے، بلکہ نہ رکھا جائے، اور اگر میں کہیں موجود ہے کسی نے غلطی میں وہ نام رکھ دیا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا، اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے، اور اگر اس کے نام میں کوئی شرک والی بات پائی جاتی ہو یا پھر اس کے معنی میں کوئی غلطی پائی جاتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت کرتے کہ بھئی اپنا نام بدل لو اور اس نام کے بدلے میں فلاں نام رکھ لو۔ اور اگر اس میں کوئی اس طرح کی قباحت نہ پائی جائے، کوئی خرابی نہ پائی جائے معنی کے اعتبار سے اور یا نسبت کے اعتبار سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسی سابقہ نام کو برقرار رکھتے، اسے تبدیل نہ کرتے۔ اس وجہ سے امیر خان بھی اچھا نام ہے، اور جالینوس ایک بہت بڑے فلسفی اور دانا آدمی کا نام تھا، اس وجہ سے یہ نسبت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔